کسی قسم کی فرض، واجب، سنت، نفل عبادت غیر اللہ یعنی نبی، ولی، والدین کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ عبادت صرف اللہ کریم کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی طرح سجدہ کسی کو جائز نہیں، بلکہ صرف اللہ کریم کو جائز ہے۔ مسلمانوں کا ہر کام اور عمل صرف اللہ کریم کے لیے ہوتا ہے، جس پر اجر و ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اس ثواب کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ ایصال ثواب خیرات کرنا، فاتحہ کرنا، ہدیہ کرنا، نیاز دینا، میلاد منانا، 11ویں شریف وغیرہ وغیرہ نام مختلف ہیں لیکن کام ایک ہی ہے۔ اسی طرح عمل بھی ایک طرح کا ہے، یعنی قرآن خوانی، نعت خوانی، بیان، درود و سلام اور دعا۔ اب اس عمل کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، البتہ جو ثواب انبیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے اس کو ہدیہ اور تحفہ کہا جاتا ہے، مگر والدین کو دیا جائے تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اجتماعی طور پر مسجد میں یہ کام سب کریں تو مسجدیں آباد بھی ہوں اور ایصال ثواب بھی زندہ اور مردہ سب کو ہو جائے۔ مرنے سے پہلے اپنے قول چہلم کر کے جائیں، جیسا کہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ ہر جمعہ کے دن کو مزید پاورفل بنانے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں یہ عمل شروع کیا ہے کہ ہر نیک اور گناہ گار مسلمان ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو بھی چھوٹا بڑا نیک عمل کرے، چاہے وہ عمل فرض، واجب، سنت مؤکدہ یا نفل ہو۔ جیسے کسی نے ایک ہی نماز ایک ہی جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک پڑھی ہو، اور کسی نے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، نفلی روزے، نفلی صدقہ، قرآن خوانی اور درود و سلام، ذکر و اذکار کیا ہو۔ سب اپنے اپنے نیک اعمال کو امام صاحب کے حوالے کرتے ہیں۔ اب امام صاحب یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، آج کی تقریر اور ان سب کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے نیک اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کر ثواب عطا فرما۔ اور یہ سب ثواب ساری دنیا کے با ایمان زندہ مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ سب کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ سب دنیا سے جانے والے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کرام، والدین، رشتہ دار کو تحفہ و نذرانہ اور ایصال و ثواب کرتے ہیں، اور جو ہماری نسلیں دنیا میں آنے والی ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی بھی بخشش فرمانا۔ کسی نہ کسی جمعہ میں کوئی نہ کوئی بھائی نمازیوں کو کھانا بھی تقسیم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مزاروں پر غریبوں کو ضرور دیں، مگر زیادہ تر خیال علماء، مساجد و مدارس، مفتیان اعظام کا رکھنا چاہیے جو دین کے اصل وارث ہیں۔ یہ عمل آل ان ون ہے، یعنی میلاد، 11ویں، صحابہ کرام، اہل بیت کا دن منانا، والدین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، قل چہلم، تیجا، 10واں یا دعا کرنا۔ صحیح مسلم شریف 5091 نمبر حدیث، جانور تکبیر پڑھ کر ذبح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک ہر فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ خیرات، کھانا کھلانا، قرآن خوانی، کپڑے دینے، دیگیں دینا، یعنی فرض، واجب، سنت اور مستحب اعمال اپنے زندہ یا وفات پانے والے والدین، رشتہ دار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نظر یا منت ماننا بھی جائز ہے، جیسے اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے اللہ رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی، سورہ مریم۔ اس لیے اللہ کریم نظر پوری کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، بلا شبہ نیک اور صالح لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور ہے، جو ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے نوش کریں گے، اس کی نہریں نکال کر لے جائیں گے جو نظر پوری کرتے ہیں، سورہ دہر۔ اس لیے کوئی بھی منت مانے یا نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، سورہ الحج۔ البتہ صحیح مسلم 3096 حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نظریں نہ مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر سے کچھ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ تو بخیل سے مال نکالنے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک نظر وہ ہے جو بندہ اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں شکرانے میں 2 نفل، 1 روزہ، عمرہ وغیرہ کروں گا۔ ایک نظر وہ ہے جو اللہ کریم کو رشوت کے طور پر دی جائے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ عبادت کروں گا، حالانکہ پہلے ہی وہ بندہ دیندار نہیں ہے۔ اس لیے ایک نظر جائز ہے، اور دوسری حدیث پاک کے مطابق تقدیر نہیں بدلتی بلکہ کنجوس سے کچھ نہ کچھ نکلواتی ہے۔ اس لیے نظر یا منتیں زیادہ نہیں ماننی چاہیے، بلکہ اللہ کریم پر توکل رکھنا چاہیے۔ ہر وہ نظر یا منت کا پورا کرنا واجب ہے جو اللہ کریم کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، جیسے نفل نماز، نفلی روزہ، نفلی عمرہ، حج، صلہ رحمی، اعتکاف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ کرنا۔ البتہ مزاروں کے دیے میں تیل ڈالنا، موم بتیاں جلانا وغیرہ کی منت نہیں ہوتی، ویسے بھی لائٹ کا زمانہ ہے۔ اکثر لوگ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو منت مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو بابے کے نام کی دیگ دوں گا، یعنی کسی بھی مزار پر جا کر اللہ واسطے غریبوں فقیروں کو کھانا کھلا کر ثواب صاحب مزار کی نظر کروں گا۔ منت ٹھیک ہے، مگر آج کل مزارات پر چرسی بھنگی موجود ہیں، اس لیے یہ منت مانے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد میں جمعہ ادا کرنے والوں کو کھانا کھلاؤں گا، امام مسجد صاحب کی خدمت کروں گا، خطیب صاحب کی مالی مدد کروں گا، فلاں رشتہ دار غریب ہے اس کو کاروبار کرا دوں گا، فلاں کے نکاح میں مدد کر دوں گا۔ اس طرح نیکی کے کام کر کے کسی بھی صاحب مزار کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ فلموں اور ڈراموں کی طرح نظر نہ مانے کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا، میں فلاں سے ساری زندگی نہیں بولوں گا۔ اپنے اوپر ایسا کوئی بھی بوجھ نہ ڈالیں جو پورا نہ کر سکتے ہوں۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی لیکن وہ پوری نہ کر سکا تو اس پر قسم والا کفارہ ہے، یعنی 3 روزے رکھے یا 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ قانون و اصول پر ہوں تو کوئی اور بات ہوتی ہے، یہاں لڑائی خواہ مخواہ ڈالی جاتی ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان اگر خود قانون اور اصول سیکھ لے تو کسی کو ذمہ دار نہیں بنائے گا کہ یا اللہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ اس لیے سوال و جواب کر کے سمجھا جا سکتا ہے، اور ہمارے نزدیک ان سب سوالوں کے جواب اس طرح ہیں۔ سوال: دیوبندی اور بریلوی کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء اور جماعتوں پر اتحاد نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں کی تعلیم پر ہو سکتا ہے، کیونکہ بریلوی فتاوی رضویہ اور دیوبندی المحند کتاب کی تعلیم ایک ہے۔ دونوں کا اصولی اختلاف دیوبندی علماء کی 4 کفریہ عبارتیں ہیں۔ دونوں کو بدعتی و مشرک سعودی عرب والے وہابی کہتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کا اتحاد دیوبندی اور بریلوی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث کا اتحاد سب سے پہلے سعودی عرب کے وہابی علماء سے ہونا چاہیے جو سرکاری طور پر حنبلی ہیں، اور پاکستان میں اہل حدیث غیر مقلد ہیں، حالانکہ دونوں کی تعلیم ایک ہے۔ اس کے بعد دونوں یہ بتائیں کہ کس مجتہد کے مقلد ہیں، اور تقلید کو بدعت و شرک کس نے کہا، بدعت و شرک کس عالم نے کس کتاب میں سکھایا۔ مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ سعودی عرب کے وہابی علماء ہیں، اور پاکستان میں ان کی تعلیم کا دفاع کرنے والے ہیں، ورنہ دیوبندی اور بریلوی کی تعلیم ایک ہے اور دونوں اپنی تعلیم پر ایک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اہل تشیع حضرات اہل سنت کے ساتھ کب ایک ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک عقیدہ امامت مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو سیدنا علی کی امامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔
البتہ اہل تشیع یہ نہیں بتاتے کہ سیدنا علی نے اپنی امامت کی بیعت کن کن صحابہ سے لی اور کون کون سے صحابہ بیعت نہ کر کے حضرت علی کی کافر ہوئے اور کون کون صحابہ حضرت علی کی بیعت کر کے مسلمان رہے۔